السلام علیکم. منفرد تجزیوں کے پروگرام میرے مطابق میں خوش آمدید. میں ہوں شجیہ نیازی اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نثار. حسن صاحب, وزیر اعظم نواز شریف صاحب پر ایک ساتھ کئی امتحانات آ گئے ہیں. ایک طرف سعودی عربیہ اور ایران کا مسئلہ, انڈیا کے ساتھ تعلقات, اور اب اکنامک کوریڈور کا مسئلہ. کافی پریشر ہے. دیکھیں, یہ پرائم منسٹرز کے کرنے کے کام, لیڈرشپ کے کرنے کے کام تو اسی لیول کے ہوتے ہیں نا. چھوٹی موٹی چیزیں تو روٹین میں گورنمنٹس چلتی رہتی ہیں. یہی امتحان ہوتا ہے اسٹیٹسمینشپ کا, لیڈرشپ کی, فہم و فراست کا. اور میرا خیال ہے کہ اب تک معاملات بلکہ ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. سعودی عربیہ اور ایران کی جو ٹینشن ہے, دونوں ملک باوجود, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا, ہمارا ٹائم بھی نہیں ہوتا, وہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتے. دونوں کو بہانا چاہیے, کوئی جواز چاہیے فیس سیونگ کے لیے, کوئی بیچ میں پڑ جائے اور دونوں کا بھرم بھی رہ جائے اور ڈیفیوز ہو جائے, صورتحال بہتر ہو جائے. یہ میرا ذاتی خیال ہے دونوں ملکوں کے بارے میں. دے کی ناٹ افورڈ. ابھی سینکشنز وغیرہ ختم ہوئی ہیں ایران پہ, وہ بھی تھوڑا سانس لینے کے قابل ہو. سعودی عربیہ کی اپنی وجوہات ہیں. ادھر انیشیٹو ہے ان کا, گورنمنٹ کا. پرائم منسٹر جا رہے ہیں, ساتھ آرمی چیف, اس کا مطلب ہے مکمل سپورٹ. ٹھیک, بہت اچھی بات ہے. اکنامک کوریڈور پہ بھی انہوں نے اب تک جو پیش رفت ہے بہت اچھی ہے. پرسنلی لوگوں کو بلا کے قائل کیا, ان کے تحفظات, ان کے خدشات. یہ میں تھرو آؤٹ, میں کیا ہر بندہ یہی بات کر رہا تھا کہ یہ پرائم منسٹر کا ہی کام ہے, اس سے کم پہ تو نہیں. اور پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے بھی ابھی تک پیش رفت جو ہے بہت اچھی ہے. اور آئیڈیل صورتحال ہے کہ فوج بھی مکمل طور پہ ساتھ ہے, بلکہ ایران تم جا بھی اکٹھے ہی رہیں. تو یہی ٹیسٹ ہوتا ہے لیڈرشپ کا, کہ اس طرح کے کرائسس میں روٹین کا تو کام جو ہے وہ نیچے جو ہیں معاملات چلتے رہتے ہیں. لیٹس سی, دعا کریں کہ سرخرو ہوں ہر معاملے میں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. پچھلے پروگرام میں حسن صاحب ہم نے ہیلتھ کے حوالے سے بات کی تھی, تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ ہیپیٹائٹس کی وجہ سے 4000 اموات روزانہ ہوتی تھی, نہ کہ سالانہ ہوتی تھی. اور ہمارے پروگرام کی وجہ سے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ یہ کہ 400 روپے کی ایک ٹیبلٹ بھی اپروو ہو گئی ہے ہمارے اس پروگرام کے بعد. کوئی اور مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہو حسن صاحب اس حوالے سے؟ تو پہلے 1400 تک کی میرا خیال منیمم تھی, مجھے یاد نہیں آ رہا پچھلی بار کیا بات کی تھی. اور یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پروگرام کی وجہ سے ہوا ہو, ممکن ہے پائپ لائن میں ہو, اتفاق ہے. اس میں ایک دلچسپ بات یہ کہ سیکرٹری ہیلتھ جو ہیں ایوب شیخ یا شیخ ایوب, ان سے میری بات ہوئی ہے پروگرام کے فوراً بعد. انہوں نے کانٹیکٹ کیا, ایکسپلین کرنے کی انہوں نے کوشش کی, تو میں نے انہیں بتایا کہ جی I've got some friends who are experts. میرے لیے تو یہ میں تو جاہل آدمی ہوں, میں تو نہیں اس کو جانتا. تو انہوں نے پھر کہا کہ جی میں آپ کو, لاسٹ میری ان سے بات ہوئی فون پہ, کہ وہ مجھے منڈے کو بھیجیں گے کچھ ڈاکیومنٹس, جو ظاہر ہے مجھے منگل کو مل جائیں گے. بہت جمعرات 2-3 دن میں اپنا کوئی اس پہ اپنے جو ایکسپرٹس یا دوست ہیں ان سے بات کر کے جمعے کو وہ اسلام آباد سے تشریف لائیں گے اور ہماری میٹنگ ہوگی. ایک تو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 400 روپے کی ایک دوا جو ہے وہ اپروو کر دی ہے. اچھا, لیکن میرا جو رونا ہے, اور جو پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہ جی یہ بہت مہنگا کام ہے غریب آدمی کے لیے. 400 روپے کی بھی یہ گولی بہت ہے. ٹھیک ہے, یہاں 6000 12000 10000 20000 کی ایک انکم ہو, بڑی بڑی اس جو انکم بریکٹ کے لوگوں کی فیملیز بھی ذرا انفارچونیٹلی بڑی ہوتی ہیں, تو وہاں اچھا پھر یہ کینسر تک بھی جا پہنچتا ہے, ہیپاٹائٹس, اگر آپ اس کو مینج نہ کریں. تو میرا تو پرابلم ڈے 1 سے یہی تھا, اب بھی یہی ہے کہ جو 46 روپے کی ایک ایسی گولی جو تمام تر کلینکل ٹرائلز میں سرخرو ہو کے نکلی ہے, اور باقی تمام مہنگی ٹیبلٹس کی نسبت اس کے نتائج زیادہ بہتر ہیں, اس کو آپ اپروو کیوں نہیں کرتے؟ وہ میرا لیکن جمعے کی میٹنگ سے پہلے اس پہ تبصرہ کرنا اخلاقی طور پہ
پابند ہیں ہم کہ ہم نہیں کریں گے جب تک یہ کنکلوڈ نہیں ہو جاتا کیس، چونکہ اس کا تعلق میری یا آپ کی یا کسی اور کی عوام. 4,000 بندہ ڈیلی مر رہا ہے، اس میں 400 کی دوائی کی جگہ یا 1400 کی ایک ٹیبلٹ کی جگہ اگر 46 روپے کی مل جائے لوگوں کو تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن اچھا حسن صاحب، یہ سیکرٹری صاحب نے کافی اچھا انیشیٹو لیا ہے، آپ کو کانٹیکٹ کیا اور تفصیلات سے آگاہ کیا. بیسیکلی تو یہ سب کو اسی طرح کرنا چاہیے. جتنے پروگرام باتیں ہوتی بندہ ایکسپلین کر دیتا ہے، بعض اوقات ہم غلطی کر جاتے ہیں، لیکن یہ ان کا انیشیٹو نہیں ہے. انہوں نے جو مجھے خود بتایا ہے کہ پرائم منسٹر کی جو صاحبزادی ہیں جو ہیلتھ کارڈ سارا اس کا نگرانی کر رہی ہیں، انہوں نے ان کو کہا ہے کہ ان سے رابطہ کریں، اور یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے، لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے. سستی دوا اگر لوگوں تک پہنچ سکتی ہے تو کیوں نہیں جو سارٹ اٹ آؤٹ وہ میرے مطابق والے لوگوں سے آپ بات کریں. یہ مجھے شیخ صاحب نے خود بتایا ہے کہ جی مجھے انسٹرکشنز ان کی طرف سے آئی ہیں جن کے تحت میں آپ سے رابطہ کر رہا ہوں. سو اگر انیشیٹو کا کریڈٹ جاتا ہے تو وہ مریم نواز وہ ان کو جاتا ہے. اچھا، ویسے حسن صاحب کے پی میں 11 کروڑ درخت لگ چکے ہیں. ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن صاحب، ہم نے بریک سے پہلے بات کی ہے کہ کے پی میں 11 کروڑ درخت لگ چکے ہیں. اس پہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کے پی میں درخت اور پنجاب میں میٹرو اورنج ٹرین اگائی جا رہی ہے، ہم نے 11 کروڑ درخت لگا لیے ہیں. لیکن میں سچی بات ہے اس طرح کے پروجیکٹس میرے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں. میں ہائی پروفائل اور گلیمرس قسم کے پروجیکٹس جو ادھر پنجاب میں چیف منسٹر صاحب کا پرابلم ہے، گلیمرس اور ہائی پروفائل، تو میں نہیں مناسب سمجھتا. مطلب دیر از نتھنگ رانگ، بٹ پریورٹیز میں میرے نزدیک نہیں آتا. جیسے اب جس ملک میں 4,000 بندہ ہیپاٹائٹس، ابھی ہم یہ رونا رو کے ہٹے ہیں، ٹھیک ہے، ہاسپٹلز میں 2-2 3-3 مریض لیٹے ہوئے، وہ بیڈ شیٹس وہ پوری نہیں ہیں. بیسک ترین جو بنیادی ترین غریب آدمی کی ضروریات، ان کو پامال کر کے ان کو نظر انداز کر کے آپ ہائی پروفائل، تو نہ خلق خدا خوش ہوگی نہ خدا خوش ہوگا اس بات سے. ٹھیک. سو یہ جو درخت لگانے کا، میں نے زندگی میں بہت درخت لگائے، میں نے ہمارے فارم ہاؤس پہ بیلی پور میں اپنے ہاتھوں سے لگایا اور بے شمار لگایا. ٹھیک ہے، اپنے گھر کے اندر تو ہم نے سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے لگایا. اس کے علاوہ باقی ادھر بیلی پور میں جو لوگوں کے تھے، میرے دوستوں کی تھے، ویسے بیلی پور میں تو سارے اپنے لوگوں کے، تو میرا تو یہ عشق ہے. مجھے تو اس لیے ظاہر ہے بہت اچھا لگا یہ پودا. اور باقی میٹرو پہ عمران خان کی اپنا اوپینین، میرا اپنا ڈے ون سے، بلکہ میں تو اس ملک کا پہلا آدمی تھا جس نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ غلط ہے یہ میٹرو چیٹرو. اچھا، اسی طرح ایک پروجیکٹ پنجاب گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا تھا، اس پہ میں نے بڑا اپریشیٹ کیا ان کو. جیسے مراسینی قصیدے پڑھتے، اس طرح وہ تھا کچن گارڈننگ کا، لیکن چونکہ وہ گلیمرس نہیں تھا اور وہ تھوپا نہیں جا سکتا تھا، اس میں عوام کی انوالومنٹ ضروری تھی، اس کا فالو اپ ضروری تھا. اس میں ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی کرتے ان کے وزراء، یہ جس طرح چڑھائی کرتے ہیں کاموں پہ چیف منسٹر پنجاب، یہ اس طرح کرتے. لیکن مجھے دکھ ہے انہوں نے اپنے ہی اس خوبصورت بچے کو انہوں نے نا یتیم خانے کے قابل بھی نہیں سمجھا کہ وہیں فالو اپ نہیں کیا. کچن گارڈننگ دیکھو ہمارے یہاں غربت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. بعض اوقات آدمی پڑھ کے میں اخبار میں کانپ جاتا ہوں کہ اچھا یہ چیز اتنی مہنگی ہوگی تو لوگ کیا کرتے ہوں گے. دوسری بات، ناپاک سبزیاں اپنی بچوں کو خود، جن کو گندے پانی سے اریگیٹ کیا جاتا ہے. تو بھائی قدرت بہت مہربان ہے، جو ایک مرلے کے گھر میں رہتا ہے وہ بھی کم از کم 50 سے 60% تک یہ لوگوں کو گروم ایجوکیٹ کرنے والی بات. کاش جتنی چڑھائی یہ کرتے ہیں نا اورنج پہ، اس سے آدھی کوشش شہباز شریف صاحب کرتے ہیں یہ کچن گارڈننگ پہ، تو لوگ اپنے گھروں میں ایک پودے پہ لگے ہوئے ٹماٹر نہ ختم نہیں ہوتے ہیں. بالکل 1-2 پودوں پہ آپ ہری مرچ لگا لو، پیاز ہے، یہ وہ سبزیاں ہیں جو
ہر روز آپ کے کچن میں استعمال ہوتی ہیں. تو ایک ایک گملہ ایک ایک خاندان کو لوک آفٹر کر سکتا ہے. پاکیزہ آپ کو سبزی ملے گی, بہت سستی پڑے گی. یہ ہے لوگوں کو خوبصورت بنانے کے طریقے, لوگوں کو آپ ہیلدی بہت. تو اللہ کرے یہ شہباز شریف صاحب پھر اپنے انہی کا پروجیکٹ ہے بھائی, انہی کا بیبی ہے. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھئی اپنے اس بچے کا خیال کرو. اس طرح کے کام ہیں کرنے والے, 11 کروڑ درخت اور یہ بہت اچھا ہے. چلے یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, دیکھتے رہیے میرے مطابق. میرے مطابق میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسب سننے میں آ رہا ہے کہ جنوبی پنجاب میں رینجرز آپریشن شروع کرنے والے ہیں, لیکن پنجاب حکومت جو چاہتی ہے کہ یہ کام ہم خود کریں. پنجاب حکومت چاہتی ہے ہمیں کسی چیز کی ہمیں مدد کی ضرورت نہیں, ہمیں کام خود کرنا. مختلف انداز میں اور مختلف الفاظ میں سندھ حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم خود کریں. ہر ایک کے اپنے اپنے ڈاکٹر عاصم ہیں. یو انڈرسٹینڈ. اب ڈاکٹر عاصم نے پتہ نہیں کتنا پیسہ سرنڈر کرنے کا, 1 ارب کی ڈیل چل رہی ہے, اس سے پہلے 1 ارب پلی بارگن. اچھا یہ ڈاکٹر عاصم یہ دینے پہ تیار ہیں ماشاءاللہ. اور اس سے پہلے میں نے چند دن پہلے پڑھا تھا کہ وہ پتہ نہیں کوئی اربوں کی پراپرٹی ہے, وہ بھی وہ سرنڈر کرنے کو تیار ہیں. تو یہ ڈاکٹر عاصم صرف وہی نہیں ہوتا, ہمارے ہاں ہر گلی میں ڈاکٹر عاصم پایا جاتا ہے نا, کسی نہ کسی سائز کا, کسی نہ کسی رنگ کا, کسی نہ کسی نسل کا. تو پنجاب میں بھی آبادی کے اعتبار سے ڈاکٹر عاصم موجود ہیں. اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں خود؟ اگر رینجرز والنٹیئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے, مطلب میں نے کل بھی کسی پروگرام میں یہ مثال دی ہے کہ میں گٹھڑی ہے ایک بہت بڑی, ٹھیک ہے, 1 من کی ہے, میں اٹھا تو سکتا ہوں, ٹھیک ہے, میں اٹھا بھی رہا ہوں. اگر آپ رضاکارانہ طور پہ, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ پوا دینا, تو آپ اگر مجھے کہو کہ میں آپ کو ہیلپ کر دوں تو میں کہوں گا بیٹا بسم اللہ آ جاؤ. مطلب میرا رسک اور منیمائز ہو جائے گا. میں بڑھاپے میں جو اپنی سپائن اپنا کڑاکا نکلوا لوں تو بھائی آپ کر سکتے ہیں, اوکے فائن. ساؤتھ پنجاب میں جتنی نرسریز ہیں اور جہاں جہاں بھی ہیں فار دیٹ میٹر آپ کر سکتے ہیں, اوکے اگریڈ. لیکن اگر آپ کو کوئی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے تو کیوں آپ. لیکن ایک بات ہے, یہ اس طرح کے معاملات میں وہ سائیں سرکار ہو یا میاں سرکار ہو, ان کے رویے دیکھو آپ, ان میں کتنی مشابہت ہے. بالکل. ہاں تو ان کو چاہیے تھا کہ جی آئیں, بسم اللہ آؤ, پلیز ہیلپ اس. اچھا ابھی آپ نے ڈاکٹر عاصم کی بھی بات کی, اور ساتھ میں اگر ایک اور میں پڑھ رہی تھی کہ پاکستان میں 15,000 ارب کالا دھن جو ہے نا یہ پایا جاتا ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کا کالم پڑھی تھی, اس میں انہوں نے یہ بات مینشن کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے نام لیا ہے ابھی, جی وہ بہت سیریس اکانومسٹ ہیں. میں ان کو بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں ایز این اکانومسٹ. میری چونکہ اپنی رسمی تعلیم, میں ہوں نالائق آدمی, ورنہ میں ظاہر ہے جرنلزم میں آتا, میں ڈھنگ کا کام کرتا. تو وہ میں چونکہ اکنامکس میں نے پڑھی ہے تو مجھے تو عقل نہیں, لیکن میں بندے کو ریٹ کرنے کے قابل ضرور ہوں. ٹھیک ہے, دیکھو یہ لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں, غریب آدمی کو کیا پتا. وہ بھوکے سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ دیکھو چاند کیسا ہے, اس نے کہا بالکل روٹی جیسا ہے. یہ ہوتا ہے نا, غریب آدمی کیا پتا ہے 1 ارب کتنا ہوتا ہے, 1 کھرب کتنا ہوتا ہے, ان کو تو کروڑ کی سمجھ نہیں ہے. ورنہ اس ملک میں قیامت آ جائے اگر بات لوگوں کو سمجھ آ جائے تو پلے نہیں پڑتی. اچھا اب یہ ہے کہ اس ملک کی 20 کروڑ آبادی کو آپ اس کو توڑ پھوڑ کریں, اس کا 51% عورت نکال دیں, پھر بچے معذور اور بوڑھے ریٹائرڈ 60+ نکال لیں گے, نیٹ بچتی آبادی وہ 3 کروڑ کے قریب بنتے ہیں. خاندانوں کے سربراہ وہ پیٹ کرتے ہیں, لک آفٹر کرتے ہیں. 3 یہ رف, بالکل رف بات سمجھانے کے لیے میں کر رہا ہوں, ایک عام انسان کو سمجھ آ جائے. جی تو اگر یہ 15,000 ارب کالا دھن لے کے بانٹ دیا جائے ان سب میں تو 5 لاکھ روپے پر ہیڈ بنتا ہے. اگر امان صاحب نے ورکنگ ٹھیک کی ہے, چونکہ ریکویسٹ میں نے کی تھی ان سے کہ یہ کرو.
اچھا ایک اور پرابلم، میں جب کرپشن کی بات کرتا ہوں تو اس کا فائنینشیل ایسپیکٹ میرے سامنے بہت حقیر ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ تم اپنی نسلوں کو کرپٹ کر رہے ہو، ان کو ولگرائز کر رہے ہو، ان کو مس گائیڈ کر رہے ہو. آپ ان کو کیا پیغام دے رہے ہو کہ تم بھی شارٹ کٹ تلاش کرو، تم بھی کوئی مہذب قسم کی وائٹ کالر کو کرائم پلان کرو، کوئی چوری ڈکیتی کرو. منصور الحق تھا نا، وہ کیا تھا، وہ ایڈمرل، وہ کتنے ارب لے گیا، کتنے کروڑ دے کے. یا تم نے یہ لانڈری ہے، تم دھوبی ہو، کالا دھن تم صاف کرو گی. یہ جو اسکیم آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے 1% دے کے، کیوں نہ بچہ یہ سوچے. مجھے ایک بات مجھے بتاؤ، میرا بیٹا کیوں نہ سوچے کہ شارٹ کٹ، ہاں کہ میں کیوں 17ویں گریڈ کا جاب کروں یا یہ کروں. میں کو واردات کرتا ہوں، 2 4 5 سال معاملات کو سمجھ کے میں کو چوکا چھکا مارتا ہوں. بالکل. اس کے بعد جب پکڑا، اول تو آئی گیٹ اوے ود اٹ، جو ہمارا کلچر ہے. ایک ڈاکٹر آسم ہے نا پورے ملک میں، یہاں تو اٹ پٹو تو ڈاکٹر آسم نکلیں گے درجن بار. اسی نوٹ پر ہم اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. لکھنا نہ بھولیے MMRGO.tv پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.